بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام مشرق سپیشل سره عظیم ضیاء الله. ګرانو کتونکو، په مساوات او د انصاف په معاشره کې خلکو ته حقونه ډیر په اسانه ملاویږي، خو په عام معاشرو کې دغه حقونه ترلاسه کول ډیر مشکل وي. او بیا کومه خبرو کو د زنانو د مسلو، نو په دغه مسلو کې د ټولو نه لویه مسله او اهمه چې کومه مسله ده هغه په دوی د تشدد مسله ده. دغه تشدد مسلې چې کوم دی نو دا په هر طبقه کې موجود دي، هغه که د غریبه طبقه ده، که مالداره طبقه ده، تعلیم یافته ده یا انپړه طبقه ده، په ټولو طبقو کې چې کوم دی نو دغه تشدد مسلې چې کوم دی دا وي. ګرانو کتونکو، همدغه شان چې دغه تشدد کمې مسلې دي دا چې مخې ته راځي نو دې سره په معاشره باندې هم یو بد اثر پریوزي، او دې سره سره د خاندان په خوشحالو باندې هم اثر پریوزي، د ماشومانو په مستقبل او باغی ذهني طور باندې چې کوم اثر پریوزي هغه هم ډیر زیات خطرناک وي، هغه په معاشرې باندې الټیمیټلی چې کوم دی نو هغه متاثر کیږي او بد اثر په معاشره بیا پروزي. نو ګرانو کتونکو، په دې باندې نن موږ خبرې اترې کوو چې په زنانو تشدد چې کوم دی نو دا یې مخنیوي څنګه کیږي او دې مسلو چې کوم دی هوارې به څنګه ممکن وي. نن په دې پروګرام کې موږ کوشش کوو چې دغه شان دغه مسله چې کوم دی نو موږ آئیډینټیفای کو او د حل طرف ته راشو. په دې باندې به خبرې اترې کوو. دا وخت موږ سره سحر خان موجود ده، کوم چې کوآرډینیټر ده د بولو ہیلپ لائن. سحر خان، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ بہت بہت. سحر خان، آپ ہمیں یہ بتائیے، حکومت کی طرف سے جو تشدد سے سروائیو کرنے والے افراد ہیں اس کے لیے کیا خدمات فراہم کی جاتی ہے؟ جی دیکھیں ضیاء، میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کی ہیلپ لائن جو ہے وہ حکومت نے قائم کی گئی تھی 2016 میں، جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انڈر یہ کام کرتی ہے، جس میں ہم ایسی خواتین جو کہ تشدد کا شکار ہوتی ہیں، جو معاشی طور پہ استحصال کا شکار ہوتی ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اس ہیلپ لائن میں جو ہے وہ بیسیکلی جو خدمات ہم فراہم کرتے ہیں وہ لیگل ایڈ کا مطلب کہ مفت قانونی امداد کرتے ہیں. کوئی خاتون ہے اگر اس کا مسئلہ ہے، جیسے اس کو جو ہے وہ جائیداد میں حق نہیں مل رہا، یا پھر جو ہے اس کو گھریلو طور پہ گھر میں اس کو تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کو مسئلہ ہے، اس کو وکیل جو ہے وہ اس کو فری نہیں پرووائڈ مل رہا، تو ہم اس صورتحال میں ان کو فری جو ہے وکیل پرووائڈ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کو فری قانونی مشورہ بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ سائیکو سوشل کاؤنسلنگ ہم لوگ کرتے ہیں. سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کا مطلب یہ ہے، چونکہ ایک خاتون جو کہ بہت ہی برے طریقے سے معاشرے سے کیا کہتے ہیں دھتکاری گئی ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ مینٹلی طور پہ پہلے صحیح کرنا، اس کو مینٹلی طور پہ اس لیول پہ لے کے آنا کہ جہاں پہ وہ اپنے لیے کوئی ثابت قدم فیصلہ لے سکے. اس کو ہم جو ہے وہ پھر کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو پوچھتے ہیں کہ اب آپ کو اور کیا چاہیے. اس کے علاوہ ہم پولیس پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. پولیس پروٹیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کی FIR نہیں ہو رہی یا میڈیکو لیگل کروایا ہے، کوئی ایسا سانحہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے اور اس کی FIR نہیں ہو رہی، تو ہم اس میں بھی مدد فراہم کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم اس کو شیلٹر ہومز، یعنی کہ جو دارالامان ہے، جو کہ سرکار کے دارالامان ہیں KP میں، اور جو پرائیویٹ شیلٹر ہومز ہیں، ہم ان کو وہاں پہ اگر ان کے پاس چھت نہیں ہے تو ہم ان کو وہ بھی جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں بھی ریفر کرتے ہیں اور وہاں بھی وہ جا سکتی ہیں. جی تو یہ کچھ ایسی چیزیں. سحر خان، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جو کیسز کی آپ نے رپورٹ کی کہ ہم ان عورتوں کو جو ہے وہ لیگل ایڈ فراہم کرتے ہیں، تو اس کو جو ہے وہ رجسٹر کرنے کے لیے اور کیسز کو رپورٹ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہیں؟ جی میں آپ کو پہلے اپنا ہیلپ لائن کا نمبر بتانا چاہوں گی اور پھر ساتھ ہی جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ہمارا پروسیجر کیا ہے. ہماری ہیلپ لائن کا نمبر ہے 0800 2227. یہ ٹول فری ہیلپ لائن ہے ہماری، جو کہ KP میں کام کر رہی ہے پورے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے پروسیجرز کی بات کی، اس میں سمپل سا ایک پروسیجر ہے. ایک خاتون ہے، اگر کسی کو مسئلہ ہے تو وہ سمپل اس نمبر پہ یعنی کہ 0800 2227 پہ فون کرے گی ہمیں اور اپنی کمپلین کو رجسٹر کروائے گی. رجسٹر کروانے کا سمپل سا طریقہ ہے، کال کرے گی، اپنا مسئلہ بتائے گی کہ مجھے یہ مسئلے ہیں،
اب آپ کیا جو ہے وہ سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں. اس صورتحال میں ہم ان کو جو ہے وہ طریقہ کار بتاتے ہیں کہ بی بی آپ کا یہ مسئلہ ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم ان کو پہلے مینٹلی طور پہ اسٹیبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی خاتون جو کہ برے طریقے سے دھتکاری گئی ہوتی ہے تو وہ اس ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے صحیح فیصلہ نہیں لے سکتی جب تک کہ وہ مینٹلی طور پہ اسٹیبل نہ ہو جائے، اس کی کاؤنسلنگ نہ کر دی جائے. تو ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جی ہم آپ کو یہ سروسز یعنی کہ لیگل ایڈ، سائیکو سوشل کاؤنسلنگ، شیلٹر، پولیس پروٹیکشن، یہ چیزیں دے سکتے ہیں. سمپل سا پروسیجر ہے، وہ کال کریں گی، ہم ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم تھوڑا سا ریکارڈ بھی رکھتے ہیں ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے. لیکن ریکارڈ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کوئی لیکیج کر رہے ہیں یا ان کی کانفیڈینشیلٹی یا پرائیویسی کو جو ہے ہم لوگ جو ہے آن سٹیک لے کے آ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہماری ہیلپ لائن میں بہت کانفیڈینشیلٹی اور پرائیویسی کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. کبھی کسی کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کے خاندان سے یہ خاتون آئی تھی یا یہ کوئی ایسی مطلب کوئی ایسا لڑکی آئی تھی جنہوں نے ہمیں جو آپ کے خلاف کمپلین کی ہے یا وہ یہ چاہ رہی ہے. تو یہ ہم لوگوں کا ایک سمپل سا پروسیجر ہے جہاں پہ وہ کال کریں گی اس نمبر پہ اور ان کو سروسز پرووائڈ کی جائیں. سحر خان، ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اگر ایک خاتون ہے وہ ہیلپ لائن کے ذریعے جو ہے وہ اپنا کیس رجسٹر کرواتی ہے اور پھر اگر ان کے خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے تو اس کی سیکیورٹی کیا ہے کہ آپ اس عورت کو سیکیورٹی کیسے فراہم کرتی ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا جی. ایک چیز تو ہے کہ ایک خاتون نے ہمیں کہا کہ مجھے کیس کرنا ہے وٹس ایور اپنے بھائی پہ، اپنے ان لاز پہ، اپنے ہسبینڈ پہ مجھے دعویٰ کرنا ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ مجھے جائیداد حق چاہیے، ٹھیک ہے جی. کیونکہ قانونی طور پہ اگر ان کو نوٹس جائے گا تو ان کو لازمی پتہ چلے گا کہ ان خاتون نے کیس کیا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسی صورتحال میں تو خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ سیکنڈ پارٹی کو لازمی طور پہ پتہ چلنے. پھر جہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں جو کہ دوسرا لیول ہے جہاں پہ ان کی لائف آن سٹیک ہوتی ہے، آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورتحال میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ خاتون چونکہ اگر وہ خود کہہ رہی ہے کہ مجھے جانی طور پہ خطرہ ہے اور اس طرح کی کوئی چیز ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو شیلٹر ہوم جو کہ دارالامانز ہے ان کی فیسلٹی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو جان کا کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ کو جو ہے وہ یہ فیسلٹی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں جانا چاہیں. تو ہم تو اپنے طور پہ جی ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں. لیکن ایک خاتون چونکہ ہیلپ لائن آئی ہے تو اس کو لازمی پتہ ہے کہ دوسری پارٹی اگر میں نے کوئی کیس کرنا ہے یا ایف آئی آر کروانی ہے تو آبویسلی جو ہے دوسری پارٹی کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پورے طور پہ ان کو جو ہے وہ لیگلی اس حد تک پروٹیکٹ کر دیا جائے کہ ان پہ کوئی آنچ نہ آئے. سحر خان، میرا آپ سے آخری سوال ہے، ہمیں یہ بتائیے کہ بولو ہیلپ لائن کے ذریعے اب تک کتنے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں؟ اس طرح ہے، بولو ہیلپ لائن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ دسمبر 2016 میں قائم کی گئی تھی اور بولو ہیلپ لائن میں اب تک جو ہے وہ 800 جو ہے وہ ہم لوگوں نے ہمیں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں ایسے کالز ہیں جو کہ اویئرنیس کے حوالے سے ہیں. کوئی خاتون کال کر کے صرف یہ پوچھتی ہے کہ میرا حق کیا ہے، مجھے کس طریقے سے ملے گا یا میرا قانونی جو ہے وہ رائٹ آپ بتا دیں. اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتی ہے کہ یہ آپ بتائیں کہ یہ جو جنسی تشدد ہے یہ کس لیے ہوتا ہے، ایف آئی آر کا پروسیجر بتا دیں، میں اپنے طور پہ کرنا چاہ رہی ہوں. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ لیگل ایڈ کی کالز ہیں. مطلب لیگل ایڈ میں یہ ہے کہ ایسی کیسز ہیں جہاں پہ ایک خاتون نے کیس کیا ہوا ہے. سملرلی سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کی ہیں، میں نے آپ کو بتایا. پولیس پروٹیکشن ہے، ایف آئی آر کی کالز ہیں جہاں پہ ہمیں ایف آئی آر کروانی ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ شیلٹر ہوم ہمیں بھیجنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کالز جو ہیں ہمیں اب تک ریسیو ہوئی ہیں. اور کرونا کا جب سے یہ پینڈیمک آیا ہے، اسٹارٹ ہوا ہے، تو جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے اس کی پریویلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے. مطلب میں آپ سے اگر شیئر کروں تو شاید ہمیں لگ بھگ 2 منتھس میں جو ہے وہ تقریباً 80 سے ابو جو ہے وہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں فرام کے پی، جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے وہ ہو رہا ہے مختلف طریقوں سے خواتین. صحیح، بہت شکریہ سحر خان ہمیں وقت دینے کا. ګرانو کتونکو، سحر خان خبرې تاسو واورېدې، هغوی هم دغه وویل د بولو هیلپ لاین کوارډینیټر وه چې دغه کم مونږه هیلپ لاین جوړ کړی دی په دغه 2016 کې دغه جوړ شوی او کم زنانو سره چې زیاتي کېږي هغوی ته خپل حقونه نه میلاویږي، هغوی په دغه هیلپ لاین باندې چې کوم دی نو خپل شکایت درج کولی شي او باقاعده هغوی ته پوره لیګل ایډ فراهم کېږي.
پاغي کې د پولیس دای کې د دې شیلټر د دې د وکیل لپاره عدالت تل مکمل ټول پروسس پکې شامل دی او باقاعده ایته مکمل سکیورټي ورکړي کیږي. په دغه کې هم چې کوم دی نو هغه ویل چې د کله نه کرونا وایرس چې کوم دی دغه پینډیمک راغلی د هغې د وجې دغه کیسونه چې کوم دی هغه ډېر زیات شوي دي. هغه که تشدد کیسونه دي یا زنانو سره چې نور د حقونو کم کیسونه دي هغه ډېر زیات شوي دي او دغه وجه دا چې دلته کې په بوله هیلپ لاین باندې د هغې چې کوم رجسټریشن دی هغه یو په 2 باندې زیات شوي دي. ګرانو کتونکو موږ به کوشش کوو چې په دې هکله باندې نور چې کوم ادارې دي د زنانو چې کوم حقونو ادارې دپاره کار کوي په هغې باندې هم مونږ خبرې اترې وکړو او د هغې رایې هم والو. څنګه چې ما په سټارټ کې خبرو وکړه چې په ښه معاشره کې چې کوم دی نو خلکو ته خپل حقونه چې کوم دی هغه ډېر په اسانه میلاویږي خو ولې په عام معاشرو کې چې کوم دی دغه حقونه ترلاسه کول ډېر زیات مشکل ډېر زیات خنډان پکې مخې ته راځي او په هغې کې بیا دغه مسلو کې چې کوم مونږ وګورو نو زنانو باندې چې تشدد کومې مسلې دي هغه ډېرې زیاتې اهمې دي. په دغه هر طبقه کې چې کوم دی دغه مسلې وي په هغه که تعلیم یافته ده انپړه ده هغه که د کلي ده هغه که د ښار ده هغه که بیا مونږ سره چې کوم دی مالداره ده یا غریبه ده په هر معاشره کې دغه په زنانو تشدد پیښې مخې ته راځي او دغې سره چې کوم دی په معاشرې ډېر زیات بد اثر پرېوځي. که مونږ د یو خاندان مثال والو که په فار اګزامپل په یو خاندان کې په زنانو باندې تشدد کیږي نو زنانو سره سره په ماشومانو باندې هم د هغې ډېر زیات بد اثر پرېوځي بیا د هغه خاندان خوشحالۍ ورسره هم خرابېږي نو دغسې په معاشرې باندې الټیمیټلی چې کوم دی نو یو اثر راځي او هغه بد اثر پرې راځي چې کوم نه معاشره متاثره کیږي. ګرانو کتونکو مونږ به په دې باندې نور هم خبرې اترې کوو. اوس یو وړې درمې طرف ته بیا راځو واپس. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی ګرانو کتونکو مونږ سره د نور ایجوکیشن ټرست ریپرزنټیټیو شازیه هینا دا وخت موجود ده. نور خبرې به سره کوو په دې حوالے سره. شازیہ میڈم صاحبہ آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شازیہ میڈم میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ دا وخت مونږ سره چې کوم دی نو رخشنداناز کوم چې د کې پی اومبډس پرسن دا هغه موجود دی هغې سره به اوس مونږ رابطه کوو چې هغې سره هم په دې معامله باندې خبرې اترې وکړو چې زنانو تشدد حوالې سره دا وخت څه روان دي او په دې باندې چې کوم دی نو څنګه مخنیوی کیدی شي. رخشنداناز میڈم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ بہت بہت بہت. میڈم ہمیں یہ بتائیے کہ خواتین پہ تشدد سے نمٹنے کے لیے ضروری خدمات کیا ہے ایز اے کے پی اومبڈ پرسن آپ کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے جو کام ہو رہا ہے خواتین کو تشدد کے خلاف خواتین کے تشدد کے خلاف تو پولیس نے بھی اپنی ایمرجنسی ہیلپ لائن کو تھوڑا ایکٹیویٹ کیا ہے جی. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے بھی بولو ہیلپ لائن کو کیا ہے. امبڈس پرسن کا آفس کیونکہ 2 چیزوں کو فوکس کرتا ہے. ایک ہراسمنٹ جو کہ پبلک پلیس پہ ہے یا ایٹ دی ورک پلیس پہ ہے اور اس کے علاوہ 2019 کے بعد جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ معاملات ہیں جی. اس میں کوئی تشدد کا ایلیمنٹ آتا ہے ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ آتا ہے تو اس کو امبڈس پرسن کا آفس دیکھتا ہے. لیکن اس کووڈ-19 میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے جی کہ صرف 4 اسینشل ڈپارٹمنٹ کے باقی تمام جو دفاتر تھے وہ گورنمنٹ کی طرف سے بند کر دیے گئے تھے تو اس سلسلے میں امبڈس پرسن کے آفس نے ایک کوشش یہ کی کہ آن لائن لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیا جائے یا جتنی بھی ریفرل جو سروسز تھی چاہے وہ سائبر کرائم کی تھی چاہے پولیس کی تھی چاہے این جی اوز کی تھی سوشل ویلفیئر کی تھی کے پی سی ایس ڈبلیو کے کا بھی ایک ڈیسک تھا تو ان سب کو اکٹھا کر کے اس ریفرل میکینزم کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی تاکہ جو خواتین کیونکہ اس وقت ایک بہت پریشر تھا جی. اب تو پھر ادارے جو ہیں وہ کام کرنے لگے لیکن جو شروع کے لاک ڈاؤن کے دن تھے ان دنوں میں تو ایک کیوس تھا کہ لوگ کیا کریں کہاں جائیں اور پھر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ پہلا ہفتہ گزرتے ہی امبڈس پرسن کے آفس کے پاس جو ہے میں نے خود فیس بک کے ذریعے اپنے موبائل پہ کوئی تقریباً 9 کیسز ریسیو کیے جو کہ صرف پشاور سے نہیں تھے پشاور کے علاوہ دوسرے اضلاع سے بھی تھے. تو بیسکلی ہم نے یہ کوشش کی کہ کس طرح جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو تھوڑا ایکٹیویٹ کیا جائے اور ساتھ میں
جہاں پہ ہمارا رول بنتا ہے وہاں پہ رول پلے کیا جائے۔ میڈم ہمیں یہ بتائیے کہ کووڈ کے بعد جو یہ پینڈیمک آیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جا چکی ہے، کتنے خواتین نے رابطہ کیا ہے، اب تک کتنی خواتین کی مدد کی جا چکی ہے؟ دیکھیے اس میں تو ایک ڈیٹا کمپائلیشن بھی ہو رہی ہے جی، کیونکہ تمام ادارے جن کے پاس اپنے لوگ ان کا ایک اپنا ڈیٹا بیس ہے جس کے اندر وہ معلومات کو انٹر کرتے ہیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ombuds person آفس نے کچھ لوگوں کو ڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کیا اور کچھ کو انڈائریکٹلی ہیلپ آؤٹ کیا۔ ریفرل میں ہم نے کوئی تقریباً 12 کے قریب کیسز جو تھے وہ سائبر کرائم کو، کیونکہ جہاں پہ ڈومیسٹک وائلنس انکریز ہوا تھا وہاں پہ سائبر کرائم بھی بڑھا۔ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ چلیں اگر وہ باہر جا کے عورتوں کو ہراس نہیں کر سکتے تو آن لائن ہراس کر لیں۔ تو وہ سارے کیسز جو تھے وہ تقریباً 12 سے 14 کیسز سائبر کرائم کے ساتھ جو کہ اسلام آباد اور پشاور کے آفیسز کے ساتھ کوارڈینیٹ ہوئے۔ 9 پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے جو کیسز میں نے آپ سے کہا کہ ڈائریکٹلی مجھے رپورٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے اپنے کیسز ہیں ان کے اندر جو خواتین کو پرابلم آ رہی ہے تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو ان میں تقریباً 7 کیسز تھے۔ صحیح۔ میڈم ہمیں یہ بتائیے کہ جو اومبڈ پرسن کے دفتر سے اگر ایک خاتون ہے وہ رابطہ کرتی ہے تشدد کے حوالے سے یا کوئی اور حوالے سے، وہ اپنا کیس رجسٹر کرواتی ہے، تو اس کا جو رسپانس ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس عمل کے بارے میں ہمیں ذرا بتائیے۔ دیکھیے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ جو تشدد سے ریلیٹڈ کیسز ہیں وہ اومبڈس پرسن کی جورسڈکشن نہیں ہے۔ اومبڈس پرسن کی جورسڈکشن ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ یا ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس، چاہے وہ کسی ٹرانس کو ہو، کسی مرد کو یا کسی عورت کو۔ ان کے لیے ہمارے پاس ہراسمنٹ کے جو ہمارے پاس ڈومیسٹک وائلنس کے جو دوسرے کیسز ہیں وہ کیسز ہم ریفر کرتے ہیں پولیس کو اور ان اداروں کو کہ جو لیگل ایڈ دے رہے ہیں تاکہ ان کے کیسز کی باقاعدہ پولیس رپورٹنگ ہو سکے۔ صحیح۔ میڈم یہ بھی بتائیے کہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جو اومبڈ پرسن کا دفتر ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کو اور پیوریفائی کرنے کے لیے کیا کیا اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیے ایک تو ہم نے آلریڈی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کو بھیجا ہے، کیونکہ لوگوں کو مشکلات آتی ہیں۔ ہم نے آتے ہی دوسرے مہینے میں فوکل پرسنز تو نوٹیفائی کیے تھے جو کہ سوشل ویلفیئر آفیسرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں، وہ فوکل پرسن کے طور پہ کام کریں، اور اسی کے ساتھ ہم نے ڈسٹرکٹ اٹرنیز کو بھی پرو بونو لائر ڈکلیئر کیا تھا۔ لیکن بہت ضرورت ہے کہ کے پی کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہوئے ریجنل آفیسز سیٹ اپ کیے جائیں تاکہ، اور خاص طور پہ ہم نے سٹیزن پاکستان سٹیزن پورٹل کے اوپر ایک کیس ہے، جو 2 بلکہ کیسز ہیں جس میں ہم ان کو بار بار لکھ کر بھیجتے ہیں کہ وہ ہمیں بائی پوسٹ اپلیکیشن بھیج دیں، لیکن کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو وہ ہم تک رسائی نہیں کر پاتے۔ تو اسی لیے ہم اگر 5 ذیلی دفاتر ہمارے ہوں گے کے پی میں، تو چاہے وہ خواتین جو ہے وہ کیونکہ پاڑا چنار سے بھی ہمیں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اپر دیر سے بھی ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں ان کی ہمارے تک رسائی اور ان کے لیے آسانی ہوگی کہ اگر ہمارے ریجنل کمشنرز جو ہیں ان کے کیسز وہیں پہ وہ ڈیل کریں، تو یہ کاسٹ افیکٹو بھی ہوگا، ٹائم کے لحاظ سے بھی بہتر ہوگا، اور کیسز کی لوگوں کو انکریجمنٹ بھی ملے گی، کیونکہ ابھی تو کئی لوگ نہیں آتے کہ اتنی دور پشاور میں ہم کیسے پہنچے۔ کیونکہ دیکھیں کچھ چیز ہم آن لائن ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک پراپر کورٹ کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں آپ کو اومبڈس پرسن کے آفس یا اگر ہمارے ریجنل آفیسز گورنمنٹ سیٹ اپ کر دیتی ہے تو اس میں آپ کو آنا پڑے گا۔
صحیح. میڈم یہ بھی بتائیے کہ اگر اویئرنیس کے حوالے سے کوئی پروگرام ہے کہ امبڈ پرسن اگر دور دراز علاقوں میں ایک خاتون ہے ایک مرد ہے اس کو نہیں پتہ تو اس کو اویئر کرنے کے لیے کہ یہ دفتر جو ہے وہ ہیراسمنٹ کے حوالے سے کام کرتی ہے اور آپ اپنی شکایت یہاں پہ درج کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس کا پروگرام ہے؟ جی بالکل, ہم نے 2 میڈیم کو انگیج کیا ہے. ویسے تو ہم جو ہمارے ساتھ پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں, ہم نے سول سوسائٹی اور گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے ایک تو ہم انکوائری کمیٹیز کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں. ابھی 25 تاریخ کو ہم نے انکوائری کمیٹیز کی آسانی کے لیے ٹول کٹ جو ہے اردو اور انگلش دونوں میں اس کو لانچ کر دیا ہے اور آپ نے اخبارات میں دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ جولائی سے ریڈیو پہ ہمارے پیغامات آ رہے ہیں جو کہ پشتو میں بھی ہوں گے, سرائکی میں بھی ہوں گے, ہندکو میں بھی ہوں گے اور اردو میں, یعنی 4 زبانوں میں ہم نے 6 میسیجز جس میں قانون کے بارے میں اور آفس کے بارے میں معلومات ہے وہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ان کا تقریباً آلموسٹ سارا کام ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ٹی وی کے لیے 2 اینیمیشنز بنائی ہیں جس کو ہم اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اپلوڈ کریں گے, ٹی وی چینلز کے ساتھ بھی کریں گے, اور یہ دونوں اینیمیشنز بھی اس وقت ہمارے پاس اردو اور پشتو اور ہندکو ایٹ لیسٹ 3 زبانوں میں ہمارے پاس اویلیبل ہوگی. اور یہ ہم جتنے فورم بھی ہیں جہاں سے ویژول یہ ہو سکتی ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز کو بھی ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے اور خود بھی ہم کیبل کے ذریعے اور ٹی وی چینلز کے ذریعے ان اینیمیشنز کو چلائیں گے. اینیمیشنز 2 ہیں. ایک اینیمیشن فوکس کرتی ہے کہ لوگوں کو انکریج کرے کہ وہ ہم سے رابطہ کرے, اور دوسرا جو سیکشول ہراسمنٹ ہے اس کے خلاف اویئرنیس کی کمپین ہے. اور جو میڈم میرا آپ سے آخری سوال ہے, ٹائم تھوڑا کم ہے, کمیٹی کا پروسیس ہے. میڈم میرا آپ سے آخری سوال ہے, ٹائم ہمارے پاس تھوڑا کم ہے. یہ بتائیے کہ ہریسمنٹ جو ہے وہ اس کی کیسز جو رپورٹ ہوتی ہے تو عورت کی طرف سے بھی ہریسمنٹ ہوتی ہے, مردوں کی طرف سے بھی ہریسمنٹ ہوتی ہے, تو امبڈ پرسن کو اب تک کتنے مردوں نے جو ہے وہ ان سے رابطہ کیا ہے اس دفتر کے ساتھ, اور کتنے مردوں نے اب تک جو ہے وہ عورت کے خلاف ہریسمنٹ پہ کیسز رجسٹر کروائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کیا, صرف ایک مرد نے ایک مرد کے خلاف کیا تھا. اچھا جی, بہت شکریہ میڈم ہمیں ٹائم دینے کا. نہ کوئی ٹرانس آیا ہے. صحیح بہت شکریہ جی. داؤد امبڈ پر رخشنداناز هغه هم دغه خبرې کولی چې کوم د هریسمنٹ حوالې سره کوم کیسونه راځي نو هغه بیا امبډ پرسن ته ځي او په دې کې آنلاین هریسمنٹ هم دی او پبلک پلیسز چې کوم هریسمنٹ کې هغه هم دی. په دې کې د زنانو طرف نه چې کوم هریسمنٹ کیږي هغه هم شامل دی او د سړو طرف نه چې کوم هریسمنٹ کیږي هغه هم شامل دی. خو زیاتره کیسونه چې مونږ ګورو راځي نو هغه د زنانو طرف نه راځي او دغه کیسز ریپورټ کیږي, هغه که آنلاین وي او که هغه په پبلک پلیسز کې وي نو دغه کیسونه دلته کې ریپورټ کیږي. ګرانو کتونکو په دې پروګرام کې بعد د زنانو د حقونو حوالې سره نور خبرې جاری ساتو. زه یو وړې شان دمې طرف ته. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې خبره مونږ کوو د زنانو حقونو حوالې سره او په زنانو چې کوم د تشدد کیسونه کیږي هغې حوالې سره خبرې اترې کوو. دا وخت مونږ سره پروګرام کې منټل هیلث ایکسپرټ رابعه خان موجود ده, هغې نه به نورې پوښتنې کوو. رابعه خان میډم تاسو ته پروګرام کې هرکلې وایو. ډیره مننه چې ډیره مهرباني. میډم دا راته ووایي چې کوم منټل هیلث دی زمونږ ذهني چې کوم نشونما ده او د ذهني زمونږ چې کوم نفسیاتي نشونما کیږي نو په هغې کې که مونږ د زنانو تشدد د کیسونو خبرو وکړو نو کونسلینګ چې کله مونږ کوو نو هغه څومره اهمیت لري او د نفسیاتو باندې څومره اثر لري ده؟ جی چونکې ما ستاسو دا ډسکشن هم اورېدو کافي تفصیل سره تاسو په تشدد باندې خبره وکړه. زه د پښتنو خاص طور په کې پی حوالې سره به زه خبره کوم چې کې پی کې د تشدد واقعات کې اضافه شوې ده, ټیک شو, او هغې کې دا دی چې زموږ ثقافتي سماجي اقدارونه داسې دي چې په کوم کې جینکو ته ښځو ته دا ویل کېږي چې بس یو ځل واده شوې نو ښه ده, دا والټه کول هېڅ شی نه دی, دا کېږي, دا نارمل دي. نو یوزولي ښځې هم دا شیزونه اکسپټ کړي. خو د کووډ 19 هم که وګورئ او که دې نه اوله هم وګورئ نو ښځو باندې تشدد جاري دی, ټیک شوه, او په دې کې اضافه شوې ده.
خصوصا باندې چې تشدد کیږي کنه تشدد مختلف قسمونه دي لکه کنزل کول خو نن سبا عام دی بیا هغه نه پس د پیسې حواله سره تشدد د کور خرچه نه ورکول نمونه باندې ته خورو د سکار نه کټوي ډوډۍ کول نه درځي بیوقوفه خزه ډیسیژن میکینګ کې ولا حصہ نه ورکي د دې د خزو په نفسیات باندې ډیر زیات اثرات پروزي او کتلی شوی د عادي ریسرچ دا ثابتوي چې په خزو کې د سړو په نسبت ذهني امراض ډیر دي د کې ډیپریشن دی انزایټي دی پوسټ ټراماټیک سټرس ډیس آرډر دی دا څه امراض دي چې کوم د پاره نفسیات چې کوم دی چې د نفسیات علم غشتي لکه موږ سایکایټریسټ او سایکولوژیست نوم ډیر او ماهر نفسیات ورسره ټوکې ورپورې کوو چې د لیوانو ډاکټر ټیک شو خو دې کې زه دا ویل غواړم چې ټوکې یو طرف ته کې بلا خزو چې نو کو دې سلسله کې خودکشیانې کړې دي نو دې کې خزو دا خبرو کولو لمسوک نشته هغوی دا خبرې چا سره کوي هم نه زمونږ چې کوم دغه دی کنه کلچر د پښتنو چې سپیشلی کلچر دی خاص طور پر به دا غوي خبرې کوم چې اوور ولم دی خو هغه خاص طور په چې سپیتیرم شي نو چې زما خو قسمت خراب دی خود سره خدا شیزونه کیږي زه چاته دا ویل نشم د مور پلار عزت په می خراب شي د خاوند عزت په می خراب شي زیات تر د وړو حواله سره سوچ کی چې واړه بس کوي ما بسوک ساتي نو دې شیزونه باندې بازو کا داري چې وي نشي وته هغه سرویسز نشي غشته خو کاونسلینګ چې کوم تاسو خبرو کړل کنه مشاورت چې وتوایو چې سره په خپل غمونو په خبره کول دا یو وی اوټ دا لکه داسې ویل شي چې په 150 کې دا یو داسې شی دی چې هغه دی دا سرویسز د هیلپ لاین خبرې وشوي لکه داسې یو هیلپ لاین چې کوم دی ټیم زما ذهن ته راځي چې دا فری اف کاست هیلپ لاینز موجود دي پاکستان کې جی ٹھیک شو نو هغه فری اف کاست هیلپ لاینز چې کوم دی کدا خزي کانټیکټ کی لکه فار ایگزامپل یو چې کوم زما ذهن کې راځي او چاته چې زه از منټل هیلث تھراپیسټ په خپلم کسان ریفر کوم بعض اوقات خلکو پیسې نه وي نو دا هیلپ لاین چې کوم دی د روزن هیلپ لاین دی د دې نمبر دی 0304 1111741 دلته ماهر نفسیات ناشتي صحیح هغه په ټلیفون باندې تاسو خبره ووري مکمل رازدار سره ټیک شو نو چې د زړه حل چاته وې او مخامخ ته دا اورې دوه مليون شي چې زمړې دا وړو خبره نه را ټولي خزي دي تیریږي دلته کې تاسو مسله اورېدل کیږي تاسو ته انکریجمنت ملاويږي پتا سو یقین کیږي او ویز اوټ تاسو سره لکه ډیسکس کیږي چې تاسو کولې شي خپل خیال ساتلو لپاره او ته د خپل زړه غم ماته ویلې شي نو تاسو به نوٹ کړئ چې موږ اکثر په څه تکلیف کې او چا سره خپل خبرې کوو موږ ډیر ښه فیل کوو صحیح ټیک شو بچای د دې چې چا دا سره خبرې کوي چې تا ته نصیحتونه شروع کړي نو د نصیحتونو دغه هیلپ لاینز نه دي دلته کې ماهر نفسیات موجود دي او هغه سره تاسو په خپل مسلو باندې خبرې کولی شئ نو دې سره دا چې دا سټرس او ډیپریشن دی کنه دا خپل ځان حواله سره چې زه خو د هیڅ کار نه ما ماګه خورو سګون نشته نو هغه شیزونه چې کوم دی هغه سیټل شي هغه اډریس شي صحیح هغه د هیلپ لاینز موجود دي او زما تاسو د دې پروګرام توسط سره اوریدونکو ته دی که تاسو سم مسله مسایل نو تاسو فریلی تاسو فونو چت کې تاسو خبره وکړئ دا کلونو نه دلته کې موجود دي تاسو کور نه نشئ وته چې سره خبره نشئ کولی او په تکلیف کې ہے نو دا تاسو یو داسې دوست چې تاسو رازم ساتي او تاسو ته طریقې کارم خي نو زه به یو ځل بیا وایم چې دا داسې دی 0304 1111741 د دوی نمبر دی په دې فونو کې که تاسو نشئ کولی میسج وته اوکې هغه به تاسو په خپل فونو کې ډیر حد پورې چې موږ خپل ځان کې دنه مسلې مسلات کې د پریشر کوکر کې چې څنګه ګیس ډک شي کنه یو کولو کې یو ډز ناری کې نو هغه شان د انسان ذهن هم دی صحیح میډم تاسو د هیلپ لاین خبرو کا چې دا هیلپ لاینز موجود دي په دې باندې زنانه چې کوم دی رابطې کولی شي حکومت ګورو تشدد کیسونه ډیر زیات دي او بیا هم د کومه دا کم کیسونه ریپورت شوي دي هغه بیا کم دي نو څه وجه د آیا د هیلپ لاین کې څه مسله ده کنه زموږ زنانو ته اویرنس نشته یا زموږ زنانه چې کوم دی احساس کم تر ښکار دي څه وجه کې دی د دې ګوره ډیفرنٹ ریزنز دي سر ریزنز خو تاسو نمبر 1 ریزن دا دی چې مونږ ته آگاهی نشته مونږ ته پته نشته صحیح ګوره که په ما ظلم کیږي کنه زه خبره نه کوم ټیک شو ما ته وسی زما سټیټس ته زما نوم دی د خاندان عزت دی نو چې مونږه رجسټرډ کیسز ډیر کم دي زه تاسو ته دا وایم 215 او 219 ترمنځ په کې پی کې د وایلنس کیسونو کې یو مارکډ ډیفرنٹ دغه راغلی دا اضافه راغلی دا پاس دی رجسټرډ کیسز کم دي دغه وجه دا ده چې یو خو یاره ده چرته وکوما پولیس لا زما بیزتی وشي
د کور والو نه یاره ده، کور والا به مې جمدې پرې نه دي، خاوند به مې پرې دي، د مور پلار عزت به مې لاړ شي. بل دا چې اویرنس هم نشته. نو هیلپ لاین شته، خو د هغې باره کې اویرنس کېدل، دا تاسو چې دا پروګرام کوئ دا د دې ماشاءالله ستاسو ډېر ښه کاوش دی چې تاسو په ذریعه یو 2-3 کسانو ته دا نمبر پته ولګي او هغې سروس والي لویه خبره ده. نو دې کې ډفرنټ ریزنز دي. ښځې احساس کمترۍ شکار ولې دي؟ هغه مونږه د احساس کمترۍ شکار کړي دي. ټیک ده چې بس تاسو سیدل دی او ټولو ښځو دغه ژوند دی او ستام دا ژوند دی، ته به څه دور وکړې؟ ډېر ښځو په دې کې خودکشیانې کړي دي، ډېر ماشومان د تشدد شکار شوي دي او آینده که ماشومان لویږي او غیزه زده کړي چې او دا تشدد کول خو زموږ کور کې کېدل عام خبره ده. نو مونږ نور داسې ابیوزرز چې کوم دی که نه تیاری کې راولو، جبکې د ماشومانو هیڅ قصور نه، ماشومان پکې ډیمیج شي. بالکل میډم دغه طرف ته راځم چې کله په کور کې په وایلنس کېږي، تشدد کېږي په زنانو باندې، نو بیا په هغې باندې د ماشومانو اثرات هم وي، په ماشومانو په ذهنونو باندې دا څه اثر پرېوځي؟ ایز سایکالوجست که تاسو موږ ته ووایي چې دغه د دې نه علاوه چې کوم دی نو که موږ وګورو په خاندان باندې هم اثر پرېوځي، پوره خاندان یې سره متاثره کېږي، نو ماشومان او د هغې چې کوم منټل هیلث دی باندې څومره اثر د دې د وجې پرېوځي؟ جی تاسو دا سوال هم زه ډېر اپریشیټ کوم. ماشومانو باندې ګوره، ماشوم چې وګوري که نه دوه طریقې، دوه شیزونه دي دی کې. یو خو ماشوم په هغې ماحول کې پروان چړېږي، پرسنالټیزم یې که نه، نو هغه چې وګوري چې بهی دا خو شعورونه کېږي، نو هغه شی هغه ایزدم کي، هغې کسي هغه وایلنټ وي، هغه تشدد ته ښه شی وي، نو په نور هم تشدد کوي. هغه کې د هغه قصور نه، هغه دا شی د ماحول نه ایزده کړی دی. بیا په دې کې داسې ماشومان هم دي چې کم دا نه وال ټکول او کنسل او دغه وکړي سپورټ موجود دي، نو په هغې کې یره راشي. ټیک شوه، د پلار فکر نه یره راشي. بل دا دی چې سیلف اسټیم، کانفیډنس کم شي، کنسنټریشن په سټډیز باندې نه کېږي. واقع ایز ینګ ایز 3 years old په هغې کې ډپریشن هم راشي. ټیک شوه، چې دا څه ځای دی، دا څه ماحول دی، نورو ماشومانو سره کمپیریزنز کوي. بعض اوقات هغې ته انجریز هم کېږي چې کور کې تشدد کېږي او چېرته چې وال ټکول کېږي او چېرته خدای مکه ماشوم مینځ کې راغی هغه له دیکه ورکړلی شوه یا هغه نه مور له تکلیف ورکولو له ماشوم باندې وال ټکول شروع شي، نو ماشوم ته ډېر سیریس انجریز هم کېدی شي. صحیح، ٹھیک شو، نو دا لایف هر اسپیکټ دی نه متاثر کېږي. صحیح. میډم دلته یو کوېسچن بل راپورته کېږي چې کوم خاندانونو کې دغه وایلنس کیسونه راشي، زیاتر خو نه ریپورټ کېږي، که چېرې ریپورټ هم شي دغه په هیلپ لاین باندې او ګورنمنټ طرف ته راشي، نو آیا ګورنمنټ لا داسې ګام نه دي پورته کول پکار چې دغه زنانو ته چې کوم دی نو حقونه ورکول یا هغې ته تحفظ ورکولو سره سره دا کور ماشومانو ته هم چې کوم دی نو تحفظ ورکړی شي، د هغې چې کوم دی منټل گروث چې کوم دی هغه ټیک کړی شي، د هغې کونسلینګ وکړی شي؟ هغه ضروري نه چې ماشومان ورسره هم چې کوم دی کونسلینګ وشي؟ دا ډېر ښه سوال چا چې م راپورته کړی ډېر ښه کړی دی. تشدد په ماشومانو او په ښځو باندې دې دپاره د میډیا رول نه دی. تاسو خو لګیا یې خپل رول کوئ، زه ایز ا مینټل هیلث تھراپسټ خپل رول کوم، خو د ګورنمنټ خپل رول دی، د سټیټ رول هم شته. ٹھیک شته، هغه ریسپانسیبل دی، د دې حوالې سره لاز هم موجود دي، خو د هغې امپلیمنټیشن نشته. دې دپاره سروسز موجود دي، شلټر ہومز موجود دي چې چېرته کې خدای مکه دا نه حده پورې کېږي چې ما په خپله کتلي دي او ما پکې کار هم کړی دی چې د ښځو د وړو دپاره یې دلته کې د هغې تعلیم، د هغې سکل بلډینګ، هغې له کاونسلینګ ورکول، سپورټ ورکول، دا پکار دی چې وي. دا کېږي لګیا دی، خو ډېر لږ لږ دغه کې کېږي، پاکټس کې کېږي. خو ګورنمنټ له پکار دی چې دې دپاره پرویکټیو سټیپس والي، خو تاسو ته پته ده چې دا هغه ایشوز دي چې په کم باندې ډېر رو کار کېږي. که څه بل پیش هم شي نو په هغې مخالفت او دا شیزونه هم راځي. د ګورنمنټ یو خپل رول دی چې هغه پوره کول ډېر زیات ضروري دی. مونږ پاکټس بټس اینډ پیسز کې کو لګیا یو. صحیح. زما رول نه دی په دې کې، نو ګورنمنټ دپاره صحیح سوال دی او د دې جواب دا جوړېږي چې ولې نه. گورنمنٹ از ریسپانسیبل چې پروټیکشن ورکړلی شي او علاوه د دې حوالې سره دا دغه کم شي دا چې ټوکې کېږي، خبرې کېږي، ښځه ټیک نه ده، ښځه ولې د کور ووته، ناسته به وکړه، ولې مونږ وال خو نو خوړلی څه،
داسې ټایپ شیزونه چې کوم دي دا تر هغې پورې به نه کمیږي څو پورې چې په دې کې موږ خپل اهم رول ادا نه کړو. صحیح. ډیره مننه میډم رابعه موږ ته وخت راکولو. ګرانو کتونکو تاسو د میډم رابعه خبرې وو تشدد سره چې کوم دی نو نه صرف په زنانو باندې بلکې د هغې په پوره خاندان او بیا سپیشلی په ماشومانو په ذهن باندې ډیر خراب اثر پروزي او دې سره چې کوم دی نو بیا پوره معاشره چې کوم دی هغه خرابېږي. ګرانو کتونکو پروګرام کې وخت شوی دی یو وړې شان دمې بیا واپس راځو. ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی مونږ خبره کوو د زنانو حقونو حوالې سره او په زنانو تشدد کیسونو حوالې سره چې په دغه زنانو به تشدد دغه کیسونو کې چې کوم دی څنګه مخنیوي کیږي په دې کې مونږ څنګه کمې راولو په دې باندې خبرې اترې کوو. دا وخت مونږ سره شازیه هنا موجود ده کوم چې ریپرزینټیټیو ده د نور ایجوکیشن ٹرسٹ. په دې حواله به ساری خبرې اترې کوو. شازیه هنا میڈم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ جی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. جی شازیہ میڈم یہ بتائیے کہ نور ایجوکیشن ٹرسٹ کی آپ ریپرزینٹیٹیو, ہمیں یہ بتائیے کہ یہ اصل میں کیا کام کرتا ہے, کیا سروسز فراہم کرتا ہے, اس کی ڈیٹیل میں ہمیں ذرا بتائیے. جی نور ایجوکیشن ٹرسٹ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جو بیسکلی ایک شیلٹر ہوم خواتین کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے, جس میں ہم خواتین کو جو جن پہ تشدد یا کسی قسم کا ان کو مسئلہ ہوتا ہے تو ہم ان کو سیف شیلٹر پرووائڈ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو سائیکولوجیکل ایڈ بھی دیتے ہیں اور مفت قانونی مدد بھی ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ نور ایجوکیشن ٹرسٹ مختلف اور پروگرامز بھی کر رہا ہے, جیسے اس میں ایک ہمارا ہے جو بچوں کے لیے ہے, اس میں بچوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے, ان کا ایجوکیشن پروگرام ہے, اس کو رڑاں کے نام سے ہمارا وہ پروگرام ہے. پھر ایک نوجوانوں کے لیے ہے, ہوپ کے نام سے ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ہم نوجوانوں کو رائٹس پہ اور ڈفرینٹ جو ٹریٹیز ہیں جو گورنمنٹ نے سائن کی ہوئی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں. پھر ہمارا ایک پروگرام ہے کوہنتون کے حوالے نام سے, جس میں ہم بیسکلی لوگوں کی اور کمیونٹی کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں, ان کو ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں. اور سب سے آخر میں ہمارا ایک پروگرام ہے جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے, جب بھی کوئی قدرتی آفت یا خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو ہم اس میں بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں. صحیح. میڈم اگر ہم صرف خواتین کے تحفظ کی بات کریں, خواتین کے حقوق کی تحفظ کی بات کریں, ان کو جو حقوق نہیں ملتے, اگر وہ اپنے حقوق کے حصول کے لیے نور ایجوکیشن ٹرسٹ سے رابطہ کرتی ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا, اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, کس طریقے سے وہ نور ایجوکیشن ٹرسٹ سے رابطہ کرتی ہے؟ نور ایجوکیشن ٹرسٹ سے رابطہ کرنے کے لیے ہماری 2 ہیلپ لائنز ہیں. جی. ایک ہماری لیگل کی ہیلپ لائن ہے جس میں قانونی مدد اور مشورے ہم دیتے ہیں, ہمیں وہاں پہ فون کیا جا سکتا ہے اور 24 گھنٹے ہماری وہ جو ہیلپ لائن ہے وہ آن ہوتی ہے. اور ایک ہماری شیلٹر کی ہیلپ لائن ہے جس میں نہ صرف ہم لوگ خواتین کو شیلٹر پرووائڈ کر رہے ہیں, بلکہ اگر ان کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس پہ ان کو کوئی مدد چاہیے, کوئی اسسٹنس چاہیے, تو ہم اس ہیلپ لائن پہ ان کو ضرور سپورٹ کرتے ہیں اور وہ ہیلپ لائن بھی ہماری 24 گھنٹے آن رہتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈراپ ان سینٹر ہے جس کو ہم DIC کے نام سے ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے. اور یہ پشاور میں کچہریاں جہاں پہ ہیں, جہاں پہ عدالتیں ہیں, وہاں پہ ہمارا یہ ڈراپ ان سینٹر ہے. تو خواتین جب وہاں آتی ہیں, وہاں پہ ان کو کوئی مسائل ہوتے ہیں, وہاں پہ ان کو ڈراپ ان سینٹر نظر آتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ آتی ہیں, ہم سے رابطہ کرتی ہیں. اب تک 2003 سے ہم کام کر رہے ہیں اور اب تک ہم 5000 سے زیادہ خواتین اور بچوں کو مختلف سروسز دے چکے ہیں, جس میں مفت قانونی مدد ہے, مفت قانونی مشورے ہیں, نفسیاتی مدد ہے, ان کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہے. یہ سارا کچھ ہم نے تقریباً 5000 سے زیادہ خواتین کو یہ سروسز دی ہیں. میڈم یہ بتائیے, آپ جو ہے وہ شیلٹر کے حوالے سے بات کی کہ آپ شیلٹر بھی فراہم کرتی ہے, لیگل ایڈ بھی فراہم کرتی ہے, جوانوں کے لیے بھی آپ جو ہے وہ پروگرام آپ کے پاس ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. تو اگر ہم عورتوں کی بات کریں تو اب تک جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں کون کون سی عورتیں جو ہے وہ وہاں پہ رہ سکتی ہے, کیا ان کی سیکیورٹی کے لیے کیا پلان ہے آپ لوگوں کے پاس, اور لیگل ایڈ میں جو ہے وہ سب سے زیادہ کیسز اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا کیسز ہوتے ہیں, زیادہ تر کیا مسئلے ہوتے ہیں اصل میں عورتوں کے؟
اچھا، ہمارا جو ہے یہ شیلٹر جو ہے یہ بیسکلی ان خواتین کے لیے جن پہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی تشدد ہوتا ہے یا ان کو رہائش کا مسئلہ ہے، گھر والوں کے ساتھ ان کے اختلافات آ گئے ہیں اور ان کو مسئلہ ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتی، تو ہم ان کو ایک عارضی پناہ گاہ میرا گھر کے نام سے ہمارا یہ شیلٹر ہوم ہے، جس میں ہم ان کی عارضی پناہ گاہ ہم ان کو دے رہے ہیں باقاعدہ. اس میں ہم ان کو پھر کچھ تھوڑا بہت ان کو نان فارمل ایجوکیشن بھی، پڑھنا لکھنا بھی سکھا دیتے ہیں، کچھ ان کو اسکلز بھی سکھا دیتے ہیں جس میں سلائی کڑھائی ہے، جس میں مختلف قسم کی اور چیزیں جیسے بیوٹیشن کا کورس وغیرہ یہ بھی ہم کرا دیتے ہیں. اور ساتھ میں اگر ان کا کوئی مسئلہ ہے جو ان کو قانونی مدد چاہیے تو ہم ان کا، ہماری لیگل ٹیم ہے جو میں نے جیسے عرض کیا ہمارا ڈراپ ان سینٹر ہے، اس میں ہماری لیگل ٹیم ہوتی ہے باقاعدہ. ہم ان کے لیے کیسز وغیرہ کرتے ہیں، ہم مفت ان کو قانونی مدد فراہم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ان کا کوئی خاتون ایسی ہیں جن کو ضرورت ہے، وہ آگے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہیں اور ان کو جاب کی ضرورت ہے تو ہم ان کے لیے جابس وغیرہ بھی دیتے ہیں، مختلف جگہوں پہ ہم ان کے لیے جابس کی کوشش بھی کرتے ہیں. جی. اس کے علاوہ اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ ان کی ری انٹیگریشن ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم ان کی مدد کرتے ہیں بیسکلی. اور ابھی تک جتنی زیادہ خواتین ہمارے پاس آئی ہیں، زیادہ تر جو خواتین ہوتی ہیں تشدد کا شکار ہوتی ہیں، ڈومیسٹک وائلنس جس کو ہم کہتے ہیں، گھریلو تشدد کا شکار ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ان کو مسائل ہوتے ہیں، کچھ کو جائیداد میں حصہ نہیں مل رہا، خاوند کی طرف سے مینٹیننس کے مسئلے ہوتے ہیں، فیملی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس طرح کی، اور ساتھ میں جو زبردستی کی شادی ہے اس کے بھی کافی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ میڈم ہمیں ٹائم دینے کا. ګرانو کتونکو دا پروګرام چې مونږه د دغه مشرق سپیشل په نوم سره تاسو له وروړو چې پای کې مونږه کوشش کولو چې د دغه زنانو ته کمی مسلې پیښې دي هغې ته کم حقونه نه میلاویږي یا په هغې باندې چې کم تشدد کیږي دغه پیښې به څنګه کمیږي او دغې دپاره مختلف پلیټفارمز دي چې کومې زمونږه زنانۍ چا سره دغه زیاتي کیږي هغې د خپل حقونه نه میلاویږي هغې باندې تشدد کیږي هغې څنګه دغه راځي مختلف ادارو په ترو باندې او هغې خپل حقونه ترلاسه کولی شي. نو مونږه دغه یو وړوکی شان کوشش وکړو چې دغه طریقه کار دغه خلکو ته وښایو چې هغې خلک پوه شي چې دغه طریقې دي، دغه لارې دي زموږ زنانو سره چې هغې راځي خپل کیسونه دلته رجسټر کولی شي، خپل حقونه ترلاسه کولی شي. دا و د نن ورځې پروګرام اجازت غواړو. د الله په امان.